کہ دوسرے دینوں میں اور دوسرے ادیان میں کس طریقے سے ظلم و ستم ہوتا ہے، اور ہمارا دین اللہ رب العزت نے کیسے مکمل بنایا ہے۔ ہمارا جو دین ہے، دین اسلام، اس کے 5 بڑے بڑے شعبے ہیں۔ ایک شعبہ ہمارے عقائد اور ہمارے عقیدے سے متعلق ہے کہ ہر انسان، ساری دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں، ہر کسی کا کوئی نہ کوئی عقیدہ ہے۔ تو ہمارے دین کے اندر 7 بڑے بڑے عقائد ہیں، جس کو ایمان مفصل میں تفصیل سے ذکر کیا۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ عقائد ہیں ہمارے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، فرشتے ہر وقت تمہیں دیکھ رہے ہیں، اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی اس کے مطابق گزارو، تمہاری تجارت کتاب کے تابع ہو، تمہاری شادی بیاہ کتاب کے تابع ہو، تمہاری مرگ اور تمہاری فوتگی غمی کتاب کے تابع ہو، اور ورسلہ، رسولوں پر ایمان لانا، والیوم الآخر، اس بات پر ہر آن ہر گھڑی تمہارا ایمان ہو کہ تم نے مرنا ہے، ایک دن حساب کا آنے والا ہے۔ جس آدمی کو یہ یقین ہوگا کہ میں نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد حساب دینا ہے، اس کی زندگی بڑی نپی تلی ہوگی۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور جو بھی اچھا یا برا ہو رہا ہے وہ اللہ کے فیصلوں سے ہو رہا ہے، اور وہ حکیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے، اس کے ہر کام کے اندر حکمت ہے۔ تو یہ عقائد ہیں۔ اسی طریقے سے عبادات ہیں۔ دوسرا اہم شعبہ عبادات ہے۔ عبادات کے اندر نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ یہ 4 بڑی بڑی چیزیں ہیں۔ زکوٰۃ مالی عبادت ہے کہ مال خرچ کرو غریبوں پہ۔ نماز جو ہے وہ دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، کسی کو بھی معاف نہیں، اور روزہ سال میں 1 مرتبہ، اور حج اس پر جو استطاعت رکھتا ہو۔ یہ عبادات ہیں۔ اس کی پھر تفصیل ہے۔ بہت عرصہ پہلے ہمارے ہندوستان کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے، تعلیم الاسلام، 60-70 روپے کی کتاب آتی، اتنی سی کتاب ہے۔ یہ جو پہلے 2 حصے ہیں، عقائد، ایمانیات اور عبادات، اس کو بہت سہل اور بہت آسان کر کے انہوں نے لکھا ہے۔ میں اکثر ہمارے پاس، میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، تو وہاں پر اکثر لوگ آتے ہیں، جی ہم دین پڑھنا چاہتے ہیں، تو میں انہیں کہتا ہوں پہلے تعلیم الاسلام پڑھو، کہ اسلام کے عقائد کیا ہیں، ایمانیات کیا ہیں، عبادات کیا ہیں، یہ تمہیں پتہ چلے۔ تو یہ 2 شعبے ایسے ہیں جن کی طرف ہمارا کچھ تھوڑی بہت توجہ ہے۔ بھائی نماز پڑھو، روزہ آ جائے تو روزہ رکھو، زکوٰۃ ہو تو زکوٰۃ دو، حج فرض ہے تو حج کرو، ان چیزوں کی طرف ہماری توجہ ہے۔ لیکن 3 شعبے ایسے ہیں جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، اور وہ 3 شعبے ہیں۔ تیسرے نمبر پر جو شعبہ ہے وہ ہے معاملات۔ جب 2 بندے کہیں پر اکٹھے ہوتے ہیں، ان کے درمیان میں معاملہ ہوتا ہے۔ آپ دکان پر خریدنے کے لیے کوئی چیز گئے، تو جو خریدنے کے لیے آیا ہے اس میں اور دکاندار کے درمیان میں معاملہ ہے۔ آپ گھر میں گئے ہیں تو بیوی کے ساتھ معاملہ ہے، بچوں کے ساتھ معاملہ ہے، رشتہ داروں کے ساتھ معاملہ ہے، نوکر کے ساتھ معاملہ ہے، ملازم کے ساتھ معاملہ ہے۔ سڑک پر سفر کر رہے ہیں، آپ راستے میں چل رہے ہیں تو راستے میں چلنے والوں کے ساتھ معاملہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ راستے کے حق ہیں، حقوق ہیں راستے کے حق ادا کرو، نظروں کی حفاظت کر کے چلو، راستے میں کسی کو تکلیف نہ دو۔
تو جہاں جہاں انسان جاتا ہے تو انسان کے ذمے معاملات ہیں، معاملات ہیں۔ نکاح ایک معاملہ ہے، دو خاندانوں کے درمیان، دو آدمیوں کے درمیان نکاح معاملہ ہے۔ طلاق ایک معاملہ ہے۔ اسی طریقے سے معاشرت، آپ کا رہنا سہنا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا پہننا، ہر چیز کیسی ہونی چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز چھوڑی نہیں جس کو بیان نہ فرمایا ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم امامہ باندھا کرتے تھے، پگڑی امامہ باندھا کرتے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ یعنی کپڑا باندھ لیتے تھے سر پہ، کچھ عرصے کے بعد سر کے نیچے کپڑا ٹوپی رکھ کر باندھنا شروع کیا۔ صحابہ نے پوچھا، فرمایا یہ جو عیسائی لوگ ہیں، نصرانی ہیں، مجھے پتہ لگا کہ وہ بھی امامہ باندھتے ہیں مگر بغیر کپڑا رکھے، بغیر ٹوپی رکھے۔ ہمارے گاؤں کے لوگ اکثر بغیر نیچے ٹوپی رکھے اوپر پٹکا باندھ لیا، صافہ باندھ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری ہر چیز عیسائیوں سے، یہودیوں سے، تمام مذاہب سے علیحدہ ہے، اس لیے وہ پگڑی باندھتے ہیں یوں، ہم پگڑی اور امامہ باندھیں گے یوں۔ یہودی روزہ رکھتے تھے عاشورہ کا، محرم کا روزہ رکھتے تھے یہودی ایک روزہ، فرمایا وہ یوں روزہ رکھتے ہیں، ہم یوں روزہ رکھیں گے۔ اہل کتاب روزہ رکھتے تھے بغیر سحری کھائے، فرمایا وہ بغیر سحری کے روزہ رکھتے ہیں، ہم سحری کھا کے روزہ رکھیں گے۔ ہر چیز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دوسروں سے علیحدہ کیا اور ہر چیز کا طریقہ بتایا۔ تو معاشرت، زندگی گزارنے کا طریقہ اور اس کا خلاصہ، زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے اس کا خلاصہ یہ بیان فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے، کہیں پر بھی۔ ہاں جی، کسی کو وعدہ دے کر تکلیف دینا، کسی کو گالی دے کر تکلیف دینا، ہاں شریعت کا کوئی معاملہ آ گیا پھر کسی کی پرواہ نہیں کریں گے۔ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق۔ لیکن شریعت کے علاوہ، ہاں اب جو ہے وہ بیوی کہے کہ نماز نہ پڑھو، ماں باپ کہیں کہ نماز نہ پڑھو، اس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، نہیں نماز تو پڑھیں گے، دین کا کام تو کریں گے، دین کا کام کریں گے۔ لیکن اس کے علاوہ ہم اس بات کی پوری کوشش کریں گے کہ ہمارے کسی عمل سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، کسی نے بلغم تھوکا ہوا تھا تو اس کے اوپر انہوں نے مٹی ڈالی اور کہا کہ بھائی جب کوئی تھوکے یا بلغم نکالے اس پر مٹی ڈال دے، دوسرے کو کسی کو تکلیف نہ ہو۔ کتنا خیال کیا۔ ایک آدمی مسجد میں آیا اور مسجد میں آ کر بیٹھ کر اس نے مسجد نبوی میں، آپ سوچیں تو صحیح، مسجد نبوی میں اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ ہماری مسجد میں کوئی جوتوں سمیت آ جائے تو پتہ نہیں ہمارے مسجد والے لوگ اس کو کیا سے کیا سنا دیں۔ مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آدمی آیا اور مسجد میں بیٹھ کر پیشاب کرنے لگ گیا۔ صحابہ دوڑے اس کو روکنے کے لیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روکا کہ آپ اس کو اچانک روکو گے اس کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے، اچانک پیشاب روکے گا اسے تکلیف نہ ہو جائے، اسے پیشاب کرنے دو۔ جب اس نے پیشاب کر لیا تو اس کو بلایا اور اسے سمجھایا کہ بھائی یہ عبادت کی جگہ ہے، نماز اور اللہ کے ذکر کی جگہ ہے، یہ پیشاب پخانے کی جگہ نہیں ہے۔ اور صحابہ سے کہا کہ اس پر ڈول بہا دو۔ وہ آدمی اتنا متاثر ہو کر گیا، وہ لوگوں کو بتاتا تھا کہ میں نے مسلمانوں کی عبادت گاہ اور سب سے بڑی عبادت گاہ ان کی مسجد میں پیشاب کر دیا، لیکن ان کے نبی نے نہ مجھے ڈانٹا نہ مجھے مارا، بلکہ پیار سے سمجھایا۔ یہ ہماری معاشرت ہے، یہ ہماری معاشرت ہے۔ اور ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے؟ ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے؟
سب سے بڑا خلق تواضع ہے کہ ہم اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھیں، اپنے مال کی وجہ سے، اپنے حسن کی وجہ سے، اپنی عبادت کی وجہ سے، اپنے علم کی وجہ سے، اپنی کسی بھی چیز کی وجہ سے، اپنے خاندان کی وجہ سے، اپنی زبان کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھیں، ہم مخلوق میں اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھیں، یہ تواضع ہے۔ اب کسی کے اندر تکبر اور کبر چور راستے سے آتا ہے کہ یار تو نماز پڑھتا ہے یا نماز نہیں پڑھتا، تو عالم ہے اور یہ عامی ہے، تو جو ہے وہ فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہے، یہ فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہے، تم فلاں زبان والے ہو، یہ فلاں زبان والے ہیں، تمہارے پاس مال ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، تم خوبصورت ہو، تم سفید ہو، یہ کالا ہے۔ تو سب سے اچھا، سب سے بڑا جو اخلاق ہے وہ کیا ہے؟ تواضع۔ اور سب سے بڑی بدخلقی اور بد اخلاقی وہ تکبر ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، لوگوں کو ہلکا سمجھنا، لوگوں کو کمتر سمجھنا۔ اور دنیا میں جو سب سے پہلا گناہ ہوا ہے، سب سے پہلا گناہ جو ہوا ہے وہ کیا ہوا کہ انا خیر منہ۔ شیطان کو جب کہا کہ تو سجدہ کیوں نہیں کرتا، وہ کہتا میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر منہ۔ سب سے پہلا گناہ یہی ہوا کہ میں اس سے بہتر ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر منہ۔ یہ دنیا میں ہونے والا سب سے پہلا گناہ ہے، باقی گناہ سب بعد میں ہوئے، سب سے پہلا گناہ دنیا میں یہ ہوا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ اور آج عمومی طور پر جب ہمیں غصہ آتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں اوے تو مجھے جانتا نہیں ہے، تو کو پتہ کیا نہیں میں کون ہے؟ بھائی کون ہے تو؟ کیا حیثیت ہے؟ ایک بزرگ تشریف لے جا رہے تھے تو بادشاہ گزر رہا تھا، سب اس کو سلام کر رہے تھے، وہ بزرگ نے اس کو زیادہ توجہ نہیں کی، کہ تجھے پتہ نہیں میں کون ہوں؟ مجھے پتہ ہے۔ تجھے پتہ ہے میں کون ہوں؟ کہاں مجھے پتہ ہے، بتاؤں تو کون ہے؟ کہاں؟ ان کا آج سے اتنے سال پہلے تو جو تھا وہ گندا پانی تھا، اور اتنے عرصے تک تو نے گند کھایا، پھر اس کے بعد جب تو دنیا میں آیا تو تیری یہ حالت تھی کہ تو پخانے میں اور گندگی میں لت پت پڑا ہوتا تھا، تجھے ہوش نہیں ہوتی تھی، تو کھا نہیں سکتا تھا، تیرے منہ میں دانت نہیں تھے، تیرے ہاتھوں میں طاقت نہیں تھی، اور آج ساری دنیا کے بھنگی اور ساری دنیا کے گند اٹھانے والے اپنے ٹوکروں میں گند اٹھا کے پھرتے ہیں، اپنی ریڑیوں پہ گند اٹھا کے پھرتے ہیں، تو اپنے پیٹ کے اندر گند اٹھا کے پھر رہا ہے، تو اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ اور کل تیری جان جب روح نکل جائے گی، تھوڑے عرصے کے بعد تو گندگی کا ڈھیر بن جائے گا، تیرے جسم سے ایسا تعفن اور بدبو اٹھے گی کہ لوگ جو ہیں اس سے پناہ مانگیں گے۔ کیا چیز ہے تو؟ ہر انسان کیا حیثیت ہے؟ آج روح نکل جائے کیا بن جائے گا انسان؟ مٹی سے بنا ہے، مٹی ہو جائے گا، کس چیز پہ تکبر ہے؟ مٹی سے بنا ہے، مٹی میں چلا جائے گا، کس چیز پہ تکبر کرتا ہے؟ کس چیز پر اکڑتا ہے؟ تو دنیا میں سب سے پہلی جو گناہ ہے وہ اخلاق کے لائن کا ہے۔ اور میں آپ حضرات سے عرض کروں کہ جو کفر ہے اور جو بے دین لوگ ہیں، جو مسجد سے باہر لوگ ہیں، وہ دین پر آپ کی نماز کی وجہ سے نہیں آئیں گے، آپ کے ذکر، آپ کی تلاوت، آپ کی نماز، یہ چیزیں ان کو متاثر نہیں کریں گی۔ جو غیر مسلم اسلام میں داخل ہوگا یا وہ آدمی جو مسجد سے باہر ہے، دین سے دور ہے، وہ دین کے قریب اس وقت آئے گا جب آپ کے معاملات ٹھیک ہوں گے، جب آپ کی معاشرت ٹھیک ہوگی، جب آپ کے اخلاق ٹھیک ہوں گے، جب آپ کے اخلاق ٹھیک ہوں گے۔
پھر وہ دین کے قریب آئے گا. کفر کے اسلام یعنی نماز تو مسجد میں ہے اور حج بیت اللہ میں ہے، روزے کا ساتھ والے کو پتہ نہیں لگتا، زکوٰۃ مسلمان کو دی جاتی ہے، تو کافر اسلام میں کیسے آئے گا؟ کافر اور بے دین آدمی دین میں اس وقت آئے گا جب آپ کے معاملات ٹھیک ہوں گے. آپ ساری زندگی اپنے بچوں کو تبلیغ کرتے رہیں، آپ ساری زندگی اپنی بیوی کو تبلیغ کرتے رہیں، وہ کبھی بھی تبلیغ کے قریب نہیں آ سکتی، دین کے قریب نہیں آ سکتی جب تک آپ کا معاملہ ان کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوگا، جب تک وہ آپ کے اخلاق ان کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوں گے. اگر آپ کے اخلاق ٹھیک ہیں، معاملات ٹھیک ہیں لوگوں کے ساتھ، لوگ دین پر آئیں گے، لوگ دین کے قریب آئیں گے. تو بھائی یہ پورا دین ہے. آج ہم جزوی دین پر چل کر خوش ہیں. ہم تھوڑی سی عبادت کر لیتے ہیں، ہاں جی، کوئی 5 وقت کی پڑھ لیتا ہے، کوئی 6 وقت کی پڑھ لیتا ہے، تھوڑی سی تلاوت کر لی، تھوڑا سا ذکر کر لیا، بہت اچھی باتیں ہیں، میں ان سے منع نہیں کر رہا، لیکن یہ پورا دین نہیں ہے. ایک بزرگ ہماری مسجد میں تشریف لائے اور وہ فرمانے لگے کہ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اگر احادیث اور فقہ کی کتابیں اٹھا کے دیکھو تو اتنے سے صفحے ہیں، اور باب البیوع اٹھا کے دیکھو، خرید و فروخت کا باب، معاملات اٹھا کے دیکھو، باب النکاح اٹھا کے دیکھو، اتنے موٹے موٹے صفحات ہیں. صحاح ستہ 6 کتابیں ہیں نا، اس میں نماز روزے کے صفحے نکال کے دیکھیں، اتنے سے صفحے نکلیں گے. باقی جو اتنی ساری کتابیں ہیں، اتنا بڑا جو تھدا ہے، وہ ہمارے معاملات کا ہے، وہ ہماری معاشرت کا ہے، وہ ہمارے اخلاق کا ہے. دین کا جو بڑا حصہ ہے ہم نے اس کو بھلایا ہوا ہے، اس میں ہم بات بھی نہیں کرتے، اس کی طرف ہماری توجہ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. دنیا کفر، سارا یورپ اور دنیا کفر، وہ ہمارے معاملات، وہ ہماری معاشرت اور وہ ہمارے اخلاق، ان کو اپنا کے آج دنیا میں ترقی کر رہے ہیں، اور وہ مثالیں دیتے ہیں، مثالیں دیتے ہیں کہ وہاں پر آپ کو، یعنی آپ ڈھونڈ کے تھک جائیں، آپ کو بچے سے لے کر بوڑھے تک کوئی آدمی جھوٹ بولنے والا نہیں ملے گا. سبح هلل يا الله يا الله أحيا ذكرك كل قلوب.